بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا اور میں حتیم میں کھڑا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں دیکھ کر اس کی نشانیاں بتلانے لگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا، آپ کو بچھاڑا اور دل کو چیر کر اس میں سے جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کی تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس جگہ میں رکھ دیا اور لڑکے دوڑتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ کی طرف آئے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ سن کر سب دوڑے، دیکھا صرف آپ کا رنگ خوف کی وجہ سے بدلا ہوا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینہ مبارک میں اس سلائی کا نشان دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے فرشتے زمزم کی طرف لے گئے، پھر میرا سینہ چاک کر کے اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد مجھے واپس اپنی جگہ پر چھوڑ دیا۔ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چلتا ہے یہاں تک کہ اپنے قیام کی جگہ عرش کے نیچے آ جاتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سجدے میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اٹھنے کا بلند ہونے کا حکم ملتا ہے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں پر لوٹ جا، پھر صبح کو نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور پھر سجدہ میں پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے حکم ہوتا ہے کہ اٹھ کر جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو وہ لوٹ جاتا ہے، پھر صبح کو اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، پھر اس طرح چلتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس کے چلنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے آ جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا کہ اٹھ اور مغرب کی طرف سے نکل، چنانچہ وہ اس وقت مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا ایمان کی حالت میں اس نے نیک کام نہ کیے ہوں۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔